جو تمام جہانوں کا خالق حقیقی، مالک حقیقی، وحدہ لا شریک، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کے اسماء کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کے افعال کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کے احکام کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کی عادات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے۔ ہمارا سنیوں کا پہلا مرکزی بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود آقا نامدار، مدنی تاجدار، فخر رسول، ختم رسول، باعث تخلیق کائنات، امام کائنات، محبت نظر بولو سبحان اللہ، امام کائنات، بقائے کائنات، تنویر کائنات، پیر کائنات، رونق کائنات، دولت کائنات، جانے کائنات، نہیں بیلیو جانے جہان کائنات، نبی مکرم، نور مجسم، شفیع امم، تاجدار حرم، حبیب کبریا، شافع روز جزا، فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے شان اہل بیت بزبان صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اہل بیت سے محبت کی اور ان کا کس طریقے سے ادب کیا، آج کا یہ موضوع ہے۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سن کر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوگا اور ذوق بھی آپ کا پورا ہوگا۔ آپ کی اور مجھ کی جب کڑی سے کڑی ملے گی، نسبت سے نسبت ملے گی، تو پھر انشاءاللہ العزیز فائدہ بھی ہوگا اور ذوق بھی پورا ہوگا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انما کلمہ حصر ہے، اور حصر کہتے ہیں حصار کو، دائرہ کھینچنے کو، بند کرنے کو۔ آپ لوگوں نے، آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی عامل جنات جو جن نکالتے ہیں، وہ جب اپنا عمل شروع کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد ایک دائرے کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باہر والا اندر نہیں آ سکتا اور اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ خالق کائنات نے انما کا لفظ لگا کر بتا دیا، لوگوں جو میری اہل بیت ہیں وہ پلیتی کے قریب نہیں جا سکتے، اور جو باہر والے ہیں وہ میری اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، اے مسلمانوں پلیتی سے دور رہو۔ اب خالق کائنات نے ساری کائنات کو حکم دے دیا کہ پلیتی سے دور رہو۔ اے مسلمانوں پلیتی سے دور رہو، اے نمازیوں پلیتی سے دور رہو، اے حج بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پلیتی سے دور رہو، اے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں پلیتی سے دور رہو، اے بستر کندھوں پر اٹھا کر گلی گلی میں تبلیغ کے رٹے لگانے والوں پلیتی سے دور رہو، اے رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنے والوں پلیتی سے دور رہو، اے ولیوں
باری آئی محبوب کے گھر والوں کی، جب باری آئی ودھا کے چہرے والے کی، جب باری آئی مازا کے کاجل والے کی، جب باری آئی حامیم و یاسین کے سہرے والے کی، جب باری آئی طہا کی شان والے کی، جب باری آئی عرش کی معراج والے کی، جب باری آئی امت کے سہارے آقا کی، خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا اے اہل بیت تو پلیتی سے دور رہ، بلکہ پلیتی کا حکم دے دیا اے پلیتی تو میرے محبوب کی اہل بیت سے دور رہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ہمیں سنی جس طرح نبی کی آل سے محبت کرتا ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اور اس کا درس ہمیں صحابہ کرام نے دیا۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی کی اہل بیت سے محبت کی ہے، ہمیں صحابہ کے ذریعے سے وہ درس ملا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے محبت کرتے دیکھا ہے، تم بھی اس طریقے سے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نبی کے نور العین، علی کے دل کا چین، سیدہ زہرا کے پھول۔ حضرت امام حسن ایک نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے سر کا تاج سخاوت کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر دین کو بچایا، تو دوسرے نے جام شہادت نوش کر کے اپنا تن من تن قربان کر کے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کو سنایا۔ ایک نے زہر کا پیالہ پی کر اسلام کو بچایا، دوسرے نے نیزے پر چڑھ کے قرآن پڑھ کے قرآن سنا کے دین کو بچایا۔ نہ اس کی مثال ہے نہ اس کی مثال ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دن حضرت امام حسن اور امام حسین کشتی کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو کہتے ہیں بیٹا حسن ادھر سے ایسے کرو، ایسے کرو، قریب سیدہ طیبہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کہتی ہیں ابا جان امام حسن تو پہلے ہی 11 مہینے بڑے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے کرو ایسے کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں بیٹی وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ بیٹے حسن کو، شہزادہ حسن کو میں بتا رہا ہوں، شہزادہ حسین کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں 36 لاکھ مربع میل کا حکمران، جو میں کہتا ہوں یار سخت ہونا اپنی جگہ، ڈاڈا ہونا اپنی جگہ، لیکن نبی کا محب ہونا اپنی جگہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر سامنے کیسر و کسریٰ ہے تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے کوئی دشمن ہے تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں، لیکن اگر سامنے حسن ابن علی ہے تو عمر جیسا محب کوئی نہیں، اگر سامنے حسین ابن علی ہے تو عمر جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے، آپ اندر میٹنگ کر رہے ہیں، اندر میٹنگ جاری ہے، کوئی وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی کے اندر میٹنگ جاری ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، کہا ابا جان آپ سے بات کرنی ہے، کہا وقت نہیں ہے، باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں ضروری میٹنگ کر رہا ہوں، فارغ ہوں گا تو پھر تم سے بات کر لوں گا، فارغ ہو کر تم سے بات کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے کے باہر
آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، آپ نے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے تو چلے جائیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا مجھے بھی اتنی کوئی ضروری بات نہیں، ضروری کام نہیں، ابھی ظہر کے وقت میں مل لوں گا۔ حضرت امام حسن واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ ابا جان کوئی بھی نہیں آیا تھا، حضرت امام حسن آئے تھے۔ کہا بیٹا پھر کیا کہا ہے اسے؟ کہا ابا جی حضور میں نے کہا ہے آپ نے ملنا ہے تو مل لیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، ابھی نماز ظہر میں مل لوں گا، کوئی اتنا ضروری کام تو نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، یہ ہے عشق، یہ ہے پیار اہل بیت سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹا تو نے ٹھیک نہیں کیا، تو نے اچھا نہیں کیا کہ شہزادے کو واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عمر نماز ظہر کے لیے مسجد میں نہیں گئے بلکہ سیدھا حضرت امام حسن کے گھر پہ چلے گئے۔ کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ کہا حضور مجھے کوئی اتنا ضروری کام تو نہیں تھا، ظہر کے وقت مل لینا تھا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جوش جذبات میں آ کر کہا پیارے حسن تیرا اور عبداللہ کا کیا مقابلہ ہے؟ عبداللہ اگر باہر کھڑا تھا، تیرا اور عبداللہ کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے؟ کیا اس کا نانا محمد عربی جیسا ہے؟ کیا اس کا باپ علی المرتضیٰ جیسا ہے؟ ابھی جس نے سبحان اللہ نہ کہی مجھے دل کو دکھ ہوگا، کیا اس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہے؟ شہزادے حسن تیرا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا اس کی ماں، کیا اس کی نانی، کیا اس کا دادا، کیا اس کا باپ میرے بیٹے جیسا ہے؟ نہیں۔ اپنے آپ نے پگڑی کو اتارا، کہا اے حسن یہ جو میرے سر پر عزت کے بال اگے ہوئے ہیں یہ تیرے نانا کی وجہ سے ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، جامعہ مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے۔ حضرت امام حسن صحابہ کرام کو چیرتے ہوئے آئے، مولا علی نے بازو کو پکڑا، مولا علی نے کہا بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین صحابہ کو چیرتے ہوئے ممبر کے قریب آئے، قریب آ کر خطبہ کون دے رہا ہے؟ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران خطبہ دے رہا ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ خطبہ دے رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں، عمر خطبہ دے رہا ہے۔ امام حسین آئے، کہا عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو، میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو۔ مولا علی نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی اسے چھوڑ دو، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، میرے اور حسین کا معاملہ ہے۔ عمر ممبر سے نیچے اترو۔ عمر نیچے آئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ امام حسین فرماتے ہیں عمر جاؤ، جا کر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو۔ عمر ایسے ہیں، آنکھوں پہ آنسو جاری ہیں۔ عمر نے کہا میرے نانا کا تو ممبر ہے ہی نہیں، میرے نانا کا تو ممبر ہے ہی نہیں، میں تو مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں۔ شہزادہ حسین کہتے ہیں کوئی ممبر نہیں، توجہ نہیں، توجہ نہیں، محبت نظر بولو سبحان اللہ، کوئی ممبر نہیں تیرے نانے کا۔ اچھا چل پھر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جا، میرا عشق اور میرا وجدان کہتا ہے، عمر کہتا ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے ممبر پر نہیں بیٹھا، مجھے سیدنا صدیق اکبر نے ممبر پر بٹھایا ہے، پھر امام حسین نے اتارا ہے، اب پھر مجھے امام حسین نے بٹھایا ہے، اب کون ہے جو
صحابہ کرام نے نبی کی آل بیت سے محبت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں جو محبت کا درس دیا ہے وہ صحابہ کرام نے دیا ہے۔ حضرات عزیز وقار، بنیادی آیت جو میں اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ محبوب فرما دیجئے، ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک نقطے کو سماعت فرمائیں۔ یہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں قربا کا بالخصوص پتہ نہیں تھا، ہمیں قربا کا بالخصوص پتہ نہیں تھا۔ قربا کسی کا نام تو نہیں جو ہمیں پتہ چل جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی محبت معطل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ قربا کسی کا نام نہیں، ہمیں قربا کا اس وقت پتہ چلا جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر سوال کیا، سوڑیاں دس دو وہ کیڑے قریبی نے جنہاں نال پیار کرنا، جنہاں نال عشق کرنا، جنہاں نال محبت کرنا، جنہاں نال مودت کرنا، جنہاں نال پیار کرنا ساڈے تے لازم ہے۔ وہ کیڑے نے سانو اس ویلے پتہ چلیا کہ قربا کیڑے نے جدو صحابہ نے نبی دی بارگاہ چ سوال کیتا، صحابہ دے ذریعے سانو قربا دا پتہ چلیا۔ اسی ساڈا عقیدہ کسی چوک چرواہے پر بیٹھ کر نہیں بنا، ہمارا عقیدہ ڈالر اور ریال اور ایرانی پیسے لے کر نہیں بنا، ہمارے عقیدے کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی جس دن سیدنا صدیق اکبر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ہمارا عقیدہ کسی چونک پر بیٹھ کر نہیں بنا۔ تو حضرات گرامی قدر، صحابہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے نبی کی آل بیت سے، نبی کو اپنے گھر والوں سے اس طرح محبت کرتے دیکھا ہے، اور پھر اس کا عملی نمونہ سیدنا صدیق اکبر نے پیش کیا، عمر فاروق نے پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیش کیا، حضرت امیر معاویہ نے پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، قربا کا تب پتہ چلا، تفسیر حضرت عباس ابن عباس رضی حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت تفسیر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے عرض کی سونے ہاں وہ کیڑے قریبی نے کار والے نے سانو پتہ ہی محبت کرنی ہے، وہ کیڑے قریبی نے جنہاں نال اسی پیار کرنا ہے، جنہاں نال اسی محبت کرنی ہے، جنہاں نال اسی عشق کرنا ہے، جنہاں نال اسی مودت کرنی ہے، سونے بیان کر دو۔ میرے آقا نے سونے لب کھولے، میرے آقا نے سونے لب کھولے، میرے آقا نے فرمایا او علی، او فاطمہ، او حسن، او حسین، جنہاں نال پیار کرنا تواڈے تے واجب ہے۔ حضرات گرامی قدر، مولا علی دے ٹوٹل پتر نے 18، مولا علی دے ٹوٹل پتر نے 18 تے آپ دیاں تیاں بیٹیاں نے 11، ٹوٹل اولاد 29 آپ دی کل اولاد مبارک 29 ہے۔ ہون اولاد مولا علی دی اولاد ہون دے وچ برابر ہے، تیناں دا تے ذکر کرنے ہاں تے باقی کی مولا علی دے پتر نہیں، باقی کی مولا علی دی اولاد نہیں۔ کیڑا جڑا انکار کرے کہ مولا علی دی اولاد نہیں، کوئی بھی نہیں انکار نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مولا علی دے پتر نے 18، جنہاں دے وچ ابو بکر بھی ہے، جنہاں وچ عمر بھی ہے، جنہاں وچ عثمان بھی ہے۔ کربلا دے 72 تن اس ویلے تک پورے ہی نہیں ہوندے جنہاں چکر ابو بکر، عمر تے عثمان دا نام وچ آ۔ حضرات گرامی قدر، نقطہ سمجھیا جے، حضرت علی المرتضی
اولاد ہون وچ برابر ہے، لیکن فضیلت وچ، مقام وچ، رتبے وچ، شان وچ برابر نہیں۔ مقام وچ، فضیلت وچ برابر نہیں۔ فضیلت وچ کیڑی اولاد افضل ہے، کیڑی اولاد اعلیٰ ہے؟ علامہ ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیڑی اولاد سیدہ، طیبہ، عابدہ، زاہدہ، راشدہ، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت دے بدلے اثر وچ ہوئی، او اولاد مولا علی دی دوسری اولاد نالوں اعلیٰ ہے۔ اگلی گل کراں، اگلی گل کریے۔ حضرت علامہ ایاز مالکی فرماندے نے جس طرح صحابہ دی خلافت دی ترتیب ہے، پہلا حضرت ابو بکر صدیق، دوجا عمر، تیجا عثمان، چوتھا علی، ایویں ہی انہاں دی اولاد ایک دوجے دی اولاد نالوں افضل ہے، ایک دوجے دی اولاد اعلیٰ ہے۔ ابو بکر دی اولاد عمر دی اولاد نالوں اعلیٰ، عمر دی اولاد عثمان دی اولاد نالوں اعلیٰ، عثمان دی اولاد علی دی او اولاد نالوں اعلیٰ جڑی سیدہ دے بدنے ادر جو نہیں، عثمان دی اولاد او علی دی او اولاد نالوں اعلیٰ۔ لیکن علامہ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان سارے دی اولاد نالوں اعلیٰ علی دی او اولاد ہے جڑی سیدہ دے بدنے ادر جو ہوئی ہے۔ صحابہ دی جیڑی ترتیب آ رہی ہے انہاں دی اولاد بھی اس ترتیب دے نال افضل و اعلیٰ نے، لیکن جیڑی اولاد سیدہ طیبہ دے بدنے ادر جو ہے او ابو بکر دی اولاد نالوں اعلیٰ، او عمر دی اولاد نالوں اعلیٰ، او عثمان دی اولاد نالوں اعلیٰ، او علی دی اس اولاد نالوں اعلیٰ جیڑی سیدہ دے بدنے ادر جو نہیں۔ ان کوئی بھی مولا علی دے پتراں دا انکار نہیں کر سکتا، جتھے تینہ دا ذکر کرنا ہے اتھے علی دی ساری اولاد کو مننا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے لوگوں ہر ایک نو اپنی اولاد پیاری ہوندی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میری اولاد اگے آئے، ہر کوئی چاہتا ہے میری اولاد اچھی پوسٹ پہ آئے۔ سیدنا صدیق اکبر بولے، کون بولیا؟ وفامہ دا بادشاہ بولیا، یار غار بولیا، یار مزار بولیا، ختم نبوت دا پہرے دار بولیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہندے نے قسم ہے ہر ایک نو اپنی اولاد پیاری ہوندی ہے، ہر کوئی اپنی اولاد نال محبت کرتا ہے، ہر کوئی اپنی اولاد کی ترقی چاہتا ہے۔ صدیق اکبر کہنا کی چاہتے ہو؟ فرمایا ہر کوئی نو، ہر ایک نو اپنی اولاد پیدا پیاری ہوندی ہے۔ صدیق اکبر نتیجہ کی ہے، فرمایا لوگوں سن لو، صدیق اکبر نو اپنی اولاد نالوں زیادہ مصطفیٰ دی اولاد نال پیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نبی تو بعد پہلا مبلغ، نبی تو بعد پہلا مبلغ، ختم شان آل بیت میں محبت کا درس دینے والا پہلا مبلغ ہے جڑا کہندے مینوں اپنی اولاد نال ود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نال پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں سینکڑوں سال پرانی بات ہے، پلخ کے اندر قحط آ گیا، پلخ کے اندر قحط آ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند کے اندر آ گئے، ان میں ایک سیدوں کا خاندان بھی ہے، ایک سیدوں کا خاندان بھی ہے، اس کے ساتھ 3 بیٹیاں ہیں، اس کا خاوند سیدزادہ فوت ہو چکا ہے۔ مسجدوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مہمان خانے بنے ہوتے ہیں۔ سمرقند سے پلک سے ہجرت کر کے سمرقند کے اندر آئی وہ سیدوں کا خاندان، مسجد کے ساتھ مہمان خانے کے اندر آرام فرما ہے، آرام کر رہا ہے۔ سیدزادی نکلی، کسی نے بتایا کہ یہاں سمرقند کے اندر ایک بہت بڑا سیٹھ ہے، رئیس ہے، جو بہت سخی ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے جو مجبور ہوتے ہیں۔ سیدزادی اس کے پاس گئی،
جا کر کہتی ہے بھائی پلخ میں قحط آ گیا ہے، ہم ہجرت کر کے سمرقند کے اندر آ گئے ہیں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، میرے ساتھ 3 بیٹیاں ہیں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، خدا کے لیے کوئی مدد کرو۔ وہ سیٹھ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے وہ بعض اوقات ایسے جملے منہ سے نکالتے ہیں جو رب ذوالجلال کو پسند نہیں ہوتے۔ سیٹھ کو کہتی ہے بھائی خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو، میں مجبور ہوں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، خدا کے لیے مدد کرو۔ سیٹھ کہتا ہے بی بی اپنا تعارف تو کروا، بی بی اپنا تعارف تو کروا۔ بی بی کہتی ہے بھائی تعارف نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، اگر تو نے میری مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ کہتا نہیں تعارف تو کروا۔ جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، خالق کائنات ہم سب کو مجبوریوں سے بچائے، برے وقت سے بچائے۔ حضرات گرامی قدر سیدزادی نزدیک منہ کر کے کہتی ہے بھائی میں سیدزادی ہوں، میں سیدزادی ہوں۔ اب وہ سیٹھ رئیس کہتا ہے اب میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، جہاں پر بات اچھی لگے تو دل کو چوٹ لگے تو خود ہی سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرات گرامی قدر سیٹھ کہتا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو سیدزادی ہے؟ کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت پیش کر کہ تو سیدزادی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو سیدزادی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں ثابت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے، میرے خاندان کا اور کوئی بھی نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں سیدزادی ہوں لیکن میں ثابت نہیں کر سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نے نہیں مدد کرنی تو نہ صحیح۔ سیدزادی وہاں سے نکلی، تھوڑا سا آگے گئی، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مجوسی ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے کافر ہے لیکن ہے دل کا بہت سخی، دل کا بہت سخی ہے۔ اب گئی، لوگ پوجا کر رہے ہیں، آگ کے ارد گرد اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں، مجوسی بھی مصروف ہے۔ سیدزادی جا کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی، سیدزادی بیٹھ گئی۔ لوگ جس وقت فارغ ہوئے مجوسی کو جا کر کہتی ہے بھائی میں سمرقند سے ہوں، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، خدا کے لیے مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے اپنا تعارف تو کروا، اپنا تعارف تو کروا۔ نے کہا بھائی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے، میں بتا رہی ہوں کہ میں سمرقند سے ہوں۔ مجوسی کہتا ہے میں تو سمرقند کے علاقے والوں کو ساروں کو جانتا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر تو ہے نہیں کہ مجھے پہچان میں نہ ہو۔ کہا بھائی پلخ میں قحط آ گیا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، میں ہجرت کر کے سمرقند کے اندر آ گئی ہوں، 3 میری بیٹیاں ہیں اور ایک میں ہوں، میرا خاوند بہت ہو چکا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، خدا کے لیے مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے تم ہو کون، تم ہو کون؟ سیدزادی کہتی ہے بھائی تعارف نہ ہی پوچھیے تو اچھا ہے، تعارف نہ ہی پوچھیے تو اچھا ہے۔ کہتے نہیں بی بی آپ بتائیں کون ہے؟ کہا میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں۔ پہلے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا اس نبی کی بیٹی ہو جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں؟ ساتھ لیا، گھر میں چلے گیا۔ گھر میں جا کر ابن جوزی لکھتے ہیں، گھر میں جا کر اپنی بیوی کو کہتا ہے جو کمرہ صاف ہے نا اسے ایک مرتبہ پھر دھو ڈالو۔ بی بی جی کو بٹھایا، کمرہ دھو کر بی بی جی کو بٹھایا، کھانا پیش کیا، کہا اماں جی میرے گھر کے تو برتن بھی اتنے صاف نہیں، آپ رکیے میں بازار سے نئے برتن نہ خرید لوں۔ نئے برتن لائے، کھانا پیش کیا، کہا بی بی جی معاف کرنا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے مہمان نوازی کے طریقے نہیں آتے۔ بی بی جی جو بھی ہے قبول کرے، جو بھی ہے قبول کرے، اور یہ میرا حلال اور طیب جو میرا حلال کا رزق ہے وہ ہے، بی بی جی قبول کرے۔ اور گھر والوں کو کہا کہ بھائی کوئی بھی سیدزادیوں کے خاندان کے آگے کوئی بھی اونچی زبان میں اونچی آواز میں بات نہ کرے، اور جب تک تیرا جی چاہے تب تک تم اس گھر میں رہنا۔ کھانا پیش کیا۔
کیا، فارغ ہوئے اور مجوسی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اماں جی اگر رات کو ہو سکے نا تو اپنے نبی کی بارگاہ میں میرے لیے بھی سفارش کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میرا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ اب وہ جو سیٹھ مسلمان کہلانے والا رئیس زادہ اپنے گھر میں سویا، رات کو خواب دیکھتا ہے، عالم معاشر قائم ہے، مسلمان جنت کے اندر جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، میں بھی دوڑ کر گیا، لائن کے اندر لگا، جنت میں جانے لگا، فرشتے نے میرے بازو کو پکڑ لیا، فرشتے نے میرے بازو کو پکڑ لیا، کہا بھائی کدھر؟ کہا جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا کون ہو تم؟ کون ہو؟ کہتا ہے میں نے فرشتے کا بازو چھڑوا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر گیا، کہا حضور فرشتہ سب کو جنت میں جانے کی اجازت دے رہا ہے، میرے بازو کو پکڑ لیا ہے، مجھے جنت میں نہیں جانے دیتا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اگر تیرے پاس کل میری بیٹی آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ پڑا تھا، تو دلیلیں پوچھنے لگ پڑا تھا۔ اب آنکھ کھلی، پورے سمرقند کے اندر گھوم رہا ہے، کاش وہ سیدوں کا خاندان مل جائے، وہ سیدوں کا خاندان مل جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مجوسی کے گھر میں گیا جس نے سیداتیوں کی خدمت کی تھی، جا کر کہتا ہے بھائی بات سن، جو تو نے کل سیدوں کے خاندان کا ادب و احترام کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، اس کا 11 گنا مجھ سے لے لے، وہ خاندان مجھ کو دے دے۔ کہا مجوسی کہتا ہے کل آتا تو بات کچھ اور تھی، آج آیا ہے بات کچھ اور ہے۔ کل آتا تو بات کچھ اور تھی، آج بات کچھ اور ہے۔ کہا بھائی تو نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ تو مجوسی ہے، میں نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے تو نبی کی اولاد ہے۔ کہا بھائی توجہ سے میری بات سن، تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی مولوی کے ہاتھ میں، تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی پیر کے ہاتھ میں، تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی مولوی کے ہاتھ میں، تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی محدث کے ہاتھ میں، تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی غوث کے ہاتھ میں، تو نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی بڑے سے بڑے محدث کے ہاتھ میں، لیکن بات سن لے، میں نے رات کو محمد عربی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ تو نے کسی اور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہوگا، مجھے رات کو محمد عربی نے کلمہ پڑھایا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر تیار کے بیٹے، آپ تینوں بھائی، حضرت عبداللہ جو کہ حسنین کریمین کے بنوئی بھی ہیں، تینوں بھائی حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے 25 حج پیدل چل کر اپنے قدموں پر ادا کیے ہیں۔ تینوں ویر جا رہے ہیں، کون کون؟ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر۔ رستے کے اندر خورد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ سامنے ایک ماڑی جی کلی ہے، سامنے ایک ماڑی جی کلی ہے۔ حضرت غوث اعظم حج پر گئے نا تو پتہ چلا کہ حضرت غوث اعظم حج پر جا رہے، سارے امیر مریدین سارے اکٹھے ہو گئے، کہا حضور آج ہمارے گھر میں آئیے، آج ہمارے گھر میں آئیے۔ آپ کو پتہ چلا کہ میرا ایک مرید غریب ہی ہے، میں نے حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میں نے اس غریب کے گھر میں جانا ہے۔ مریدین کہتے ہیں حضور وہاں پر تو آپ کے شان شیان پلنگ بھی نہیں ہے، آپ کی شان کے مطابق کوئی صوفے وغیرہ بھی۔ کہا میں چٹائی پر ہی بیٹھ جاؤں گا، میں چٹائی پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ اب آپ گئے وہاں پر بیٹھے، سارے مریدین، کوئی چاول لے کر آ رہا ہے، کوئی کنک لے کر آ رہا ہے، کوئی بکرا لے کر آ رہا ہے، کوئی مجھ لے کر آ رہا ہے، کوئی فلانی چیز، کوئی فلانی چیز۔ کرتے کرتے اس غریب کا، غریب خانہ
رات ہوئی تو مریدوں نے کہا حضور صبح کو ہم نے جانا ہے، اتنا سارا جو سا ہمیں ملا ہے یہ سامان ہم کیسے کریں گے؟ تو غوث اعظم نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہا ہے ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے، اسی تے انہوں دے کے جانا ہے۔ یہ سادات کرام کی، یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عادت ہے کہ یہ ماڑیاں بھی تگڑے کر دیں۔ ماڑی کی کلی ہے۔ حضرت امام حسن نے آواز دیتی اندر کوئی ہے؟ اماں جی نے آکھیا جی میں ہیں۔ اماں جی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی چیز ہے کھانے، کوئی چیز ہے کھانے؟ پترو سامنے ایک بکری بچی ہے، او دا دودھ دھو لو تے پی لو۔ امام حسن نے دودھ دھوتا، تیناں ویراں نے پیتا۔ اماں بھوک بھی لگی ہے، اماں بھوک بھی لگی ہے، پترو تے کوئی شے ہے کوئی نہیں، اے ہی بکری جے ذبح تسی کر لو، گوشت تسی بنا لو، پکا کے ہانڈی میں دے دوں، ہانڈی میں پکا کے دے دوں گی۔ حضرت امام حسن نے بکری کو ذبح کیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کر فارغ ہوئے۔ مائی کو کہتے ہیں اماں اسی قریشی ہاں، اماں اسی قریشی ہاں، کدی مدینے آویں نا تے سانو بھی خدمت دا موقع دیں، اسی تیرے احسان دا بدلہ دے لواں گے۔ اما کدی موقع بنیا تے مدینے آویں۔ ہن شام کو دا خامد گھر آیا، میری بکری کتھے ہی؟ کیوں تے میں ذبح کر کے کھوا چھڈی۔ او کنوں کھوائی آ؟ قریش والے آئے سن میرے نورانی چہرے والے پتر، انہاں نوں کھوا چھڈی۔ ارے کنوں کھوا چھڈی آ؟ اما کہندی تینوں لگدا ہے کیڑے سن؟ مینوں تے لگدا اپنے ہی سن، مینوں تے لگدا اپنے ہی سن۔ بکری کھوائی، حالات کا پاسا پلٹیا، وقت بدلیا۔ مائی مدینے کے اندر چلے گئی، سامان خرید لیے، سامان خرید کے مدینے کی گلی کے اندر بیچ دیے۔ ایک دن حضرت امام حسن اپنے کار کے باہر بیٹھے ہوئے سن، اپنے کار کے باہر بیٹھے ہوئے سن۔ امام حسن کی نظر اس مائی کے اتنے پی گئی، امام حسن کی نظر اس مائی کے اتنے پی گئی۔ اپنے غلام نے دوڑایا کہ جا کے او جڑی مائی جان دی ہے نا انہوں بلا کے لیا۔ مائی نو بلا کے لیا، اما میرے پہچانے ہی میں کون ہاں؟ امام حسن کہتے اما پہچانے ہی میں کون ہاں؟ نا پتر میں نہیں پہچان سکی، تو کون ہے؟ کہ اما او ویلا یاد کر جدو اسی تیرے مہمان سن تو تو ساڈی میزبان سن، جدو سانو بکری ذبح کر کے کھوائی سی۔ اچھا وہ قریش والی امام حسن بڈھی وڈیری مائی سی، وہ قریش والے امام حسن؟ ہاں اما میں وہی ہاں۔ اما کہندی اچھا پھر میرے مقدر کہ میں علی دے پتر نو ملیا، میں نبی دے نواسے نو ملیا، میں زہرا دے دل دے چین نو ملیا، میرا مقدر۔ اما کہندی اچھا پھر مینوں اجازت ہو میں جاواں، کام شام کرنا ہے، مال شال بیچنا ہے۔ حضرت امام حسن کہندے نا اما ہجے نہیں جان دینا۔ اپنے غلام نو بھیجیا کہ جا کے 1000 بکری خرید کے لے کے آ، 1000 بکری خرید کے لے کے آ۔ غلام گیا 1000 بکری خرید کے اما نو دیتی۔ اما کہندی حضور اجازت، اکے ہجے نہیں جان دینا۔ 1000 دینار لے کے، 1000 دینار اپنے غلام کو آکھیا لے کے آ، 1000 بکری تے 1000 دینار دیتا۔ اما کہندی حضور ہوں تے اجازت دیو میں چلی جاواں۔ کیا نا اما اپنے غلام کو آکھیا جائے امام حسین کو لے جا، امام حسین کو لے جا۔ غلام لے کے 1000 بکری 1000 دینار لے کے حضرت امام حسین کو چلے گئے۔ کیا غلام آخر امام حسن نے بھیجیا وہی اما جن نے ساری دعوت کی سی، مشکل ویلے کے وقت سانو کھانا کھوایا سی، کہندے میرے ویر نے کی دیتا ہے؟ غلام کہندے حضور 1000 بکری تے 1000 دینار دیتا ہے۔ اچھا میرے لوں بھی 1000 بکری تے 1000 دینار، 2000 بکری 2000 دینار۔ مائی ملے، مائی آخری حضور اجازت دیو میں جاواں۔
فرمایا جا انہوں ساڑھے ویر عبداللہ کو لے جا. غلام نے آ کے عبداللہ کو گیا. حضور ہے وہ مائی ہے جہاں خیمے چ اسی روٹی کھادی سی. حضرت امام حسن تے امام حسین 1,000 بکری تے 1,000 دینار دیتے نے تے امام حسین نے بھیجا. کیا میرے بھراواں نے 1,000 بکری؟ فرمایا 2,000 بکری میرے والوں، 2,000 دینار میرے عبداللہ والوں، 4,000 بکری 4,000 دینار مائی نو دیتے. ایک بکری دا بدلہ 4,000 بکری تے 4,000 دینار. دوستو اے او سخی کرانا ہے جدے لڑ لگ جائیے تے رب معاذ جتنے مرضی گناہ ہو بغیر حساب تو جنت پہ چھڑتا ہے. مجوسی نے سیداں دا ادب کیتا تے رب دے محبوب نے آپ آ کے کلمہ پڑھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آلے رسول لکھ لے دل دی تختی کے تخت اٹھے حسین دا اصول لکھ لے. وہ حسین زینب دی آنکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین علی دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے. حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عامل حسین کامل حسین کاری کربلا دا ایک اتنی شجری دا ہر ایک پیاریاں گلیاں چ تو لگا پھرنا ادھر سنیاں والا ایک اتنی شجری دا رولا چھڑ دے علی دا سارا ترانہ پا کے ملوانا اڑے کیڑیاں گلیاں چ پھردا ہے. ایک اتنی شجری دا رولا چھڑ دے علی دا سارا ترانہ پا کے. افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. حضرت ابو ہریرہ آپ بیمار میں آخری ایام میں چارپائی تے لیٹے ہوئے مروان پلیت آ گیا. اے اوہی مروان ہے جن مولا علی نے خط نو بدلیا. اے آج بھی وزیراں تے مشیراں دا بیڑا گرک ہو گیا جڑی ادھر دی ادھر لانڈے نے. مروان پلیت آ گیا. آ کے اے اوہی مروان ہے جن نے یزید مرن تو بعد یزید دی بیوی دے نال نکاح کیتا. پھر یزید دی بیوی نے او دے منہ دے اوتے سرانہ رکھ کے تو واسطے جہنم کیتا. مروان آ گیا. ابو ہریرہ دیکھو آ کے کہندا ہے اے ابو ہریرہ میں تیری ساری زندگی رکھی ہے 3 منٹ باقی نے آخری روایت پیش کرنی ہے. ابو ہریرہ تیری میں ساری زندگی رکھی ہے میں تیری ساری زندگی بڑی چنگی لگتی ہے بڑی سونی لگتی ہے. تیرا میں اٹھنا دیکھیا تیرا میں چلنا دیکھیا تیرا میں پھرنا دیکھیا تیرے کردار کو دیکھیا تیرے افعال کو دیکھیا تیری سیرت کو دیکھیا تیری صورت کو دیکھیا تیرے میں زندگی دے ایک قول ایک فعل دیکھیا. ابو ہریرہ میں تیری ساری زندگی تو راضیاں پر ایک گل ہے جڑی مینوں پسند نہیں، ایک گل ہے جڑی پسند نہیں. ابو ہریرہ لیٹے ہوئے اچانک کھڑے ہوئے. کیا ہو مروان پلیت؟ ابو ہریرہ ڈرے نہیں، ابو ہریرہ جھکے نہیں، ابو ہریرہ بکے نہیں. فرمایا او پلیت مروان کیڑی گل ہے جڑی تینوں پسند نہیں؟ کیا تیری ساریاں گلاں ٹھیک نے؟ جدوں امام حسن توجہ جدوں امام حسن جدوں امام حسین دا نا آندا ہے تو تڑپ جانا ہے، تو مچل جانا ہے. تسی اجے تڑپے تے اجے مچلے نہیں، تو تڑپ جانا ہے، تو مچل جانا ہے. مینوں اے گل چنگی نہیں لگدی. مروان کہندا ہے لانتی کہندا ہے اے گل میری چنگی نہیں لگدی. ابو ہریرہ تو جڑی نبی دی آل نال پیار کرنے نا اے مینوں چنگی نہیں لگدی. آکھیا پھر چنگی نہیں لگدی باقی تیری ساری زندگی میں ویکھی ہے بڑی چنگی ہے. ابو ہریرہ کہندا ہے آ میں تینوں دساں میں حضرت تے امام حسن دا تے امام حسین نال اتنا پیار کیوں کرنا. آکھیا کیوں کرنا ہے؟ مینوں تے اگے ہی پسند نہیں تو پیار کرنا.
اج بھی کئی لوگوں کو ذکر اہل بیت پسند نہیں، مینوں تے اگے نہیں پسند، کیوں کرنا؟ چل پھر بھی دس دے کیوں کرنا؟ آخیا فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک کا جمع وفیر سفر سے اٹھتے جا رہے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ کے کار کے کولوں گزر ہویا کہ اندر شہزادیاں نے رون دی آواز کوئی آن نہیں سی، شہزادیاں نے رون دی آواز آن نہیں سی۔ میرے نبی نے سفر نو مختصر فرمایا، دستک دیتی، فرمایا سیدہ شہزادے پہ کیوں رونے نے؟ حضور پانی کی پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی کول کوئی نہیں، شہزادے پیاس ہی ہویا تو رون دے نے۔ میرے آقا نے سفر نو مختصر فرمایا، کڑے ور گئے، کڑے وچ پانی کوئی نہیں، کڑے وچ پانی ختم ہے، صحابہ نے حکم دیتا جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ، صحابہ گئے پانی لبن ترے، پانی نہیں لبیا، پانی کی قلت سی، پانی کی قلت سی، پانی نہیں ملیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ امام حسن لے کر کے آ جا، امام حسن لے کر کے آ جا۔ سیدہ امام حسن لے کے آئیاں، میرے آقا نے اپنی زبان امام حسن دے منہ وچ پا چھڈی، امام حسن نے اپنے نانے دی نبی آخر زمان دی زبان نو چوسیا، چوسے چوسے سہراب ہو گئے۔ فرمایا سیدہ امام حسین لے کر کے آ جا۔ امام حسین نے زبان چوسی، چوسے چوسے سہراب ہو گئے، سہراب ہو گئے۔ میں آکھیا جیڑے امام حسین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی ہوئے، جنہیں پانی کا ذائقہ آب کوثر نالوں آلہ ہے، آب کوثر نالوں آلہ پانی ہے، انہوں ترے لگ سکتی ہے؟ ابو ہریرہ کہندے نے جنہاں میں ہجے ابو ہریرہ دی گل ختم ہوئی نہیں، آکھیا مروان جنہاں میں اپنے نبی نو انج پیار کر دیا ویکھیا ہوئے، ابو ہریرہ دا آخری جملہ دل دیاں تختیاں نے لکھ دے ہوتے قابل ہے۔ ابو ہریرہ کہندے مروان سن لے جنہاں میں اپنے نبی نو ایویں پیار کر دیا ویکھیا ہوئے، انہاں واسطے ابو ہریرہ دی جان بھی حاضر ہے، انہاں واسطے ابو ہریرہ دی جان بھی حاضر ہے۔ حضرت گرامی قدر یزید کا دربار ہے، ہر طرف ڈھولک باجے بج رہے ہیں، یزید فتح کی خوشی منا رہا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم نے فتح پا لی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو یزید مخاطب کر کے کہتا ہے اے سیدہ ویکھ تیرا ویر حسین ہار گیا، اے سیدہ ویکھ تیرا ویر حسین ہار گیا۔ اچانک مسجد میں اذان ہوئی، اچانک مسجد میں اذان ہوئی، سیدہ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا او یزید سن لے تیری فتح کے ڈنکے بند ہو جائیں گے، لیکن میرے ویر حسین کے فتح کے ڈنکے قیامت تک اذان کی صورت میں ہوتے رہیں گے۔ فرمایا سن عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو نجس سراپا وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم وہ ذہنوں کا ولی، تو دنیا کا کتا ہے وہ حسین ابن علی ہے، تو دنیا کا کتا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ حضرت گرامی قدر آخری روایت حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کانے سخا جانے عطا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے بے شمار معنی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہیں، مولا کے معنی حاجت روا کے ہیں، لیکن میں مولا کا معنی محبوب کا کرتا ہوں، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، نبی شرک کا محبوب علی شرک کا محبوب، نبی شمار کا محبوب علی شمار کا محبوب، نبی فوق کا محبوب علی فوق کا محبوب، نبی تحت کا محبوب علی تحت کا محبوب،
نگاہ جس کی وسیع ہو بلند ہوتی ہے، اسی سے اس کی طبع بہرہ مند ہوتی ہے، ہر ایک دل میں سماتی نہیں، علی کی محبت یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انا عبد اللہ بسم ما قام منه فی قوم وقال له قولا بسم صحابہ فانفقوا فی سبیل اللہ ومدافعون حتى يهجع على قدم ثم بين الصفا والمروہ قتل مظلوم ثم لم يوالي یا علی لم يشم رائے جنہ ولم يدخلوها۔ تین چار جملے نے جڑے علی نال بغض رکھدے نے انہاں بغض رکھن دا نقصان کیے کہ علی نال محبت کرن دا فائدہ کیے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ نوح علیہ السلام دی تبلیغ کے برابر یعنی 950 سال عبادت کرے، 950 سال عبادت کرے، پھر احد پہاڑ جنہ سونا جڑا اج کل دے دور چ تے ناممکن ہے، احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرے، پھر 1000 سال پیدل اپنے قدماں تے چل کے حج کرے، پھر صفا تے مروہ دے درمیان چکر لاندا، مظلوم شہید کر دیتا جائے، میرے آقا نے فرمایا علی اگر اونے انیاں عبادات کرن دے باوجود او دے دل دے وچ تیری محبت نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ میرے مشکل کشا مولا علی، میرے حاجت روا مولا علی، میں کیوں غیروں کے در پہ جاؤں، میرے ہر ایک دکھ کی دوا مولا علی۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کریم میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی پاک بارگاہ میں اپنی رضا کے واسطے قبول فرمائے۔ اگر تقریر کے دوران کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو مالک کائنات جو تجھ کو ناپسند ہو تو ہم معافی کے طلبگار ہیں، مولا کریم ہمیں معاف فرما، سنتے ادا کر لیجیے۔